سے پہلے فریحہ ریحان صاحبہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے ایک اتنے انوویٹو ایک پلیٹ فارم سولفل ٹیچنگ پر ایک موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکوں. میری جتنی ٹیچرز ہیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں ان کو میرا سلام. میں اپنا انٹروڈکشن کروانا ضروری سمجھتی ہوں. میرا تعلق نیکسس پبلشنگ ہاؤس سے ہے جو کہ ایک کراچی بیسڈ ٹیکسٹ بک پبلشنگ ہاؤس ہے. میں ایک ٹیکسٹ بک آتھر بھی ہوں, پبلشنگ مینیجر ہوں, اور ساتھ ساتھ ٹیچرس کاؤنسلنگ اور ٹیچر ایڈوکیسی کا بھی کام کرتی ہوں. میرا آج اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں سے اپنی تمام جس کو کہنا چاہیے آنریبل ٹیچرس کے ساتھ مخاطب ہونے کا مقصد ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تبدیلی لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت اشد ضرورت ہے. کس میں؟ ٹیچرس کی جو ایک ہماری ایک کنڈیشن, ایک سچویشن چل رہی ہے, ہماری جو ایجوکیشن پالیسیز ہیں اس سے ریلیٹڈ. اب آپ کیونکہ میں ٹیچرس کی بات کر رہی ہوں تو بہت سی ٹیچرز یہ سن کر ان کو سن کر ہوگا کہ کیا ایک اور کوئی مجھے ٹیچنگ ٹپس یہ سکھانے کے لیے آ گئی ہیں, یہ مجھے اب انسٹرکشنز بتائیں گی. کچھ جس کو کہتے ہیں نا پیڈاگوجیکل سکلز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. انسٹرکشنل میتھڈس میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیسن پلاننگ کیسے کرنی چاہیے, انوویشن کیسے آتی ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن میرا آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں. میں آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے تمام ٹیچرز کو وہ پھول دینے آئی ہوں جن کی وہ ہمیشہ سے ہی حقدار رہی ہیں اور ہیں, لیکن وہ پھول, وہ فلاورز ان کو نہیں ملے. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے, سولفل ٹیچنگ کے ذریعے میں آپ کو آپ کے حصے کے پھول دینے آئی ہوں. بیکاز یو آل آر این انکریڈیبل ٹیچر. آپ بہت انکریڈیبل ٹیچر ہیں. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے انف ہیں. آپ جیسی ہیں, جیسا پڑھاتی ہیں, بہت بہترین پڑھاتی ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لائف کے اندر آپ کو کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نو وی آر ناٹ انف. تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں. آپ کو میں آپ کے حصے کا فلاور دیتی ہوں اور یہ کہتے ہوئے دیتی ہوں کہ یو آر این انکریڈیبل ٹیچر اینڈ کیپ اٹ اپ. اس کے ساتھ ہی ہم بہت سی ایسے مسائل پر بات کریں گے کہ جو ہمارے پاس ابھی تک پاکستان میں ٹیچرس کے لیے اتنے نارملائز نہیں ہوئے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اف وی آر آسکنگ فار سیلری ریز تو تم کام ہی کیا کرتی ہو, تم صرف ایک ٹیچر ہو, تو سیلری ریز یا اچھی سیلری یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. یو کانٹ سے نو, یو کانٹ سے یو کانٹ سیٹ یور باؤنڈریز. یہ سارے ایشوز آتے ہیں ہماری ٹیچنگ فیلڈ کے اندر. تو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے آئی ہوں, انفیکٹ میں آپ لوگوں کو یہ باور کروانے آئی ہوں کہ اگر آپ یہ سب کچھ سوچتی ہیں تو آپ لوگ غلط نہیں سوچتی ہیں. باؤنڈریز سیٹ کرنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں کہتی ہیں کسی کام کو اور پھر اس کے بعد آپ کو کہیں سے ایک وہ گلٹ والا کہیں سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ شاید میں نے غلطی کر دی, مجھے نہ نہیں کہنا چاہیے تھا, تو ایسا کچھ نہیں. آپ ایک انسان ہیں, نہ کہنا آپ کا حق ہے. جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مینٹل یا آپ کی فزیکل ہیلتھ اسٹیک پر ہے, وہاں پر نہیں کہنا ضروری ہے. سیلری آپ لوگ ڈیزرو کرتی ہیں, ایک اچھا سیلری پیکیج آپ لوگ ڈیزرو کرتی ہیں کیونکہ آپ اتنی محنت کرتی ہیں. کیونکہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو کہ تمام پروفیشنز کو بناتا ہے. سارے پروفیشنلز نکلتے ہی اسی پروفیشن سے ہے. ٹیچرز اتنا اہم کام کرتی ہیں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں کی باتوں میں آ کر, کسی کے کہے سنے میں آ کر اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں میں مت گرائیں. یہ بہت ضروری ہے. میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایز اے ٹیچرز کاؤنسلر آئی ہوں. میں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے مسائل سننے کے لیے آئی ہوں.
اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ لوگ مجھے اس کا فیڈ بیک دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگ مزید آگے اپنے کن مسائل پر آپ بات کرنا چاہتی ہیں جو کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں آپ فیل کرتی ہیں. کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا ورک لائف بیلنس صحیح سے مینٹین نہیں کرتے تو ہم بہت سے مسائل فیس کرنے لگتے ہیں. اب آپ کو شاید کہیں دل میں یہ سوال آئے کہ میں اتنا زیادہ کیسے جانتی ہوں. میں تو ایک ٹیکسٹ بک آتھر ہوں, میں تو ایک ایک الگ فیلڈ سے میرا تعلق ہے, میں پبلشنگ مینیجر ہوں. تو ٹیچنگ یا اسکول یہ ایک اور آ گئیں, چلیں جی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں, ان کو کیا پتہ. تو ایسا نہیں ہے, میرا 12 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. میں ان سارے کاموں میں آنے سے پہلے میں خود ایک ٹیچر تھی. بیسکلی اگر آپ یہ سمجھیں تو میرا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر تقریباً 24 سال کا ایکسپیرینس ہے, جس میں سے 12 سال میں نے صرف ٹیچنگ کی ہے. اس کے بعد میں پبلشنگ میں آئی ہوں, اور ابھی بھی میرا تعلق ایجوکیشن سے ہی ہے, بیکاز آئی ایم اے ٹیکسٹ بک آتھر. میں بچوں کے لیے جو اسکول گوئنگ کڈز ہیں ان کے لیے کتابیں لکھتی ہوں, اور آپ نے یقیناً دیکھی بھی ہوں گی جو میں نے ان کے لیے کتابیں لکھی ہیں. دانیہ صدیقی کے نام سے کتابوں کے اوپر میرا نام مینشنڈ ہوگا. اگر کسی نے دیکھی ہیں, کسی نے اپنے اسکول میں پڑھائی ہیں, تو ڈو لیٹ می نو, مجھے بہت اچھا لگے گا جان کر. اور آپ کا فیڈ بیک ڈیفینیٹلی بہت میٹر کرتا ہے. تو چلیں جی, ہم آ جاتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف. تھوڑا سا یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ میں کیسے جانتی ہوں. تو وہ میں نے کہیں ایک پروورب پڑھی تھی, ایک افریقن پروورب ہے آئی گیس, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے بیسکلی اس کا تعلق کس ریجن سے ہے, لیکن اٹ گوز لائک دس کہ وین اے فش کمز آؤٹ آف اے واٹر اینڈ ٹیلز یو دیٹ دا کروکوڈائل از ول, بلیو ہر بیکاز شی از ٹیلنگ دا ٹروتھ. تو میں وہی مچھلی ہوں, اور میں اسی تالاب کے اندر ہوں جس کے اندر وہ مگرمچھ بیمار ہے. تو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کیا سچویشن ہے. ٹیچرز آر سفرنگ مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی. بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کے اندر میں کہوں گی کہ کچھ ایشوز آبویسلی ایڈمن اور مینجمنٹ کی طرف سے آتے ہیں. کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ہمارے خود کے, جس کو کہتے ہیں نا, ہمارے کچھ ڈیسیژنز ہیں یا ہماری کچھ ایسی ہیبٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ پرابلمس فیس کرتے ہیں. ہمارا ورک لائف بیلنس جو ہوتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. آج ہم ان کچھ کامن فیکٹرز کو لے کر بات کریں گے. میں آپ کے ساتھ کوئی لیسن پلاننگ والے ٹپس نہیں ڈسکس کروں گی. یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ کلاس روم میں ہوتی ہیں اور کبھی کبھار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج جو کچھ میں نے اپنی لیسن پلاننگ کی تھی, جو کچھ میں نے آج اپنا لیسن پلان بنایا تھا, میں نے اس پہ ٹھیک سے عمل نہیں کیا. تو آپ نے فوراً سے ہی خود کو ایک لیبل دے دیا کہ آئی ایم اے بیڈ ٹیچر, آج نہیں ہو سکا مجھ سے. دیکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. کسی دن ہوتا ہے کہ آپ نے بھرپور تیاری کی, آپ نے لیسن پلاننگ پہ بھی عمل کیا, لیکن سٹل آپ کا جو وہ لیسن ہے اٹ فالز فلیٹ, وہ نہیں اثر کرتا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پریپریشن اتنی خاص نہیں ہوتی, یا آپ اتنا مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے, لیکن سٹل آپ کا وہ جو لیسن ہوتا ہے اٹ لینڈس ویل. تو اس کے ریزن میں اگر کہوں سیدھے سمپل ورڈز کے اندر, بغیر کوئی بڑی بڑی ٹرمینالوجیز یوز کیے بغیر, تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ سم ڈیز آر ہنی اینڈ سم ڈیز آر انینس. یہ وہ والی بات ہوتی ہے. کچھ دن ایسے ہوتے ہیں تو کچھ دن ویسے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ ایک اسکرپٹ ریڈر بن کر, یعنی آپ لیسن پلانس پڑھ کر ایک اسکرپٹ ریڈنگ والی اگر آپ اپنی ٹیکنیک رکھ رہی ہیں, تو یہاں پر زیادہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کے لیسنس جو ہیں نا وہ فلیٹ لینڈ کریں گے. تو اٹس بیٹر کہ آپ ایک اسکرپٹ ریڈر کی جگہ ایک روم ریڈر بن کر ابھریں. آپ اپنے کلاس روم کا انوائرمنٹ سمجھیں, اپنے بچوں کا مزاج سمجھیں کہ اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں, کس وقت ان کا کیا موڈ ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک کلاس روم کے اندر جا کے اپنا لیسن ڈیلیور کریں اور اس کے بعد جب آپ نیکسٹ کلاس روم کے اندر جائیں وہی آپ اسکلز یوز کر رہی ہیں, وہی ٹیکنیکس آپ یوز کر رہی ہیں, لیکن اسٹل لیسن ویسے ڈیلیور نہیں ہو رہا. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کلاس روم کی ریکوائرمنٹ کچھ الگ ہے. آپ بیڈ ٹیچر نہیں ہیں, کچھ میتھڈالوجیز کا ڈفرینس آ جاتا ہے. یہ چیز
سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ میں نے آپ کو دی چلتے چلتے کہ چلیں ہم تھوڑا سا اگر ڈسکس کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کیونکہ آپ اپنے آپ کو لیبلائز کر لیتی ہیں کہ کیونکہ ہمیں ٹیچنگ نہیں آتی شاید یا ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آتا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بہت بیسٹ کر رہی ہیں اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے جسٹ وانٹ یو ٹو بی دیئر. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں. دے ڈونٹ جسٹ وانٹ یو ٹو سی پرفیکٹ کہ آپ پرفیکشنزم کے ساتھ اور ہر چیز بالکل اوکے یہ وہ آپ کے ساتھ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. وہ آپ کو جیسی آپ ہیں لونگ ہیں کیئرنگ ہیں ان کا خیال رکھنے والی ہیں وہ آپ کو بالکل ویسا ہی چاہتے ہیں اور آپ ویسی ہی ہیں. ٹرسٹ می. اچھا جی اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے کیں کچھ لیسنس کے حوالے سے کہ کیا ریزن ہوتے ہیں ان کے اور اس میں ہم مزید بات کریں گے. اس کے لیے مجھے آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے کہ آپ نیکسٹ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں. تھوڑی سی جو ورک لائف بیلنس ہے ہم اس کے اوپر کر لیتے ہیں بات چلتے چلتے. اس کو بھی تھوڑا سا چھیڑ دیتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس بیسکلی کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس اسپیشلی اگر میں بات کرتی ہوں جو ہماری ٹیچنگ فیلڈ ہے اس کے اندر برن آؤٹ کو ایک بیج آف آنر کی طرح پہنا جاتا ہے کہ ٹیچر برن آؤٹ اگر ہو رہا ہے تو وہ ٹیچرز اس کو بیج آف آنر کے طور پر پہنتی ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتی ہیں. لیکن دیکھیں محنت کرنا اچھی بات ہے ہارڈ ورکنگ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگین میں اپنی بات ریپیٹ کروں گی کہ جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مینٹل آپ کی فزیکل آپ کی ایموشنل آپ کی اسپریچول آپ کی جو پرسنل ریلیشنس یہ سب جب اسٹیک پر لگ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا رک کر سوچنا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے. پڑھتا ہے نہیں پڑھے گا. وہاں پر آپ کو تھوڑا سا پاز کرنا پڑے گا اپنی لائف میں اور سوچنا پڑے گا کہ یہ اس کا ریزن کیا ہے. برن آؤٹ کسی بھی پروفیشن کے اندر اور اسپیشلی ٹیچنگ پروفیشن کے اندر کوئی بیج آف آنر نہیں ہے. پلیز اسٹاپ اٹ. جہاں پر آپ دیکھتی ہیں برن آؤٹ ہوتا ہے وہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے کہ بیلنس ہونا ضروری ہے. وہاں پہ بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے. اپنی لائف کے اندر اپنے پلانس کے اندر اپنی روٹین کے اندر بیلنس لے کر اسکول کا کام گھر کا کام گھر والوں کو آپ نے پراپر ٹائم دینا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ ہیبٹس سب سے پہلے آپ کو اپنانی ہوں گی جس کے اندر میں نے کہا کہ کہیں کہیں آپ کو نہیں کہنا سیکھنا پڑے گا. آئی نو اٹ از ڈیفیکلٹ. بن دیر ڈن دیٹ. تو مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا کہ نہیں کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن ناممکن نہیں ہوتا. باؤنڈریز آپ اپنی خود سیٹ کریں گی. کوئی آ کر دوسرا آپ کی باؤنڈریز آپ کے لیے سیٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں میں ایک بات کہوں گی اور یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین سلیوری اینڈ لائلٹی. بہت تھن لائن ہوتی ہے. جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تھن لائن یہ پتلی سی لکیر جو ہے نا یہ کراس ہو رہی ہے وہاں پر سوچنے کا ٹائم آ جاتا ہے کچھ کہ مے بی اب یہ جگہ یا یہ جو ماحول ہے یہ اب مجھے سوٹ نہیں کر رہا ہے. میں آپ کو ریبیلین پہ نہیں اکسا رہی. آپ کو میں آپ کی جس کو کہنا چاہیے بیسک رائٹس سے آپ کو آگاہ کر رہی ہوں بیکاز آئی ایم اے ٹیچرز ایڈوکیٹ ایز ویل. یہاں میں آپ کو آپ کے کچھ رائٹس بتا رہی ہوں کہ جو کہ شاید آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے اور یہ ہماری سوسائٹی کی بدقسمتی ہے کہ ٹیچرز کو ان کے رائٹس ہی نہیں پتہ ہوتے. وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتی ہی نہیں ہیں. ان کو لگتا ہے جس وہ ایک روبوٹس ہیں جو صبح اٹھتی ہیں اور کام کرتی ہیں دن بھر وہ سنتی بھی ہیں. پیرنٹس کا بھی بیک لیش کبھی کبھار برداشت کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹس کا بھی بیک لیش آ جاتا ہے. ساتھ ساتھ ایڈمن مینجمنٹ کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میرا آپ لوگوں کو پلیز ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو انسان سمجھیں. جب آپ اپنے آپ کو انسان سمجھیں گی تو آٹومیٹکلی جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں وہ بھی آپ کو انسان سمجھنا شروع کر دیں گے. لیکن
جو تبدیلی ہے وہ آپ سے شروع ہوگی. چھوٹے موٹے میں آپ کو 3-4 جو ریسٹ ہیں ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایک ہوتا ہے فزیکل ریسٹ، ایک ہوتا ہے جی مینٹل ریسٹ، ایک ہوتا ہے ایموشنل ریسٹ، اور بھی ہیں مزید، لیکن سب سے پہلے ہم فزیکل ریسٹ پہ بات کر لیتے ہیں. فزیکل میں اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی نیند پوری کریں پلیز. سب سے زیادہ جو ہم سفر کرتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنی نیند کی کمی کا شکار ہو کر ہم فیس کرتے ہیں ان پرابلمس کو. اپنی بھرپور نیند لیجیے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اینڈ پلیز اسٹے ہائیڈریٹڈ. ہوتا ہے کبھی کبھار کلاس رومس کے اندر ہمارے عجیب کلٹرڈ سے ہمارے کچھ ایک خیالات ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ کوئی پینک اٹیک آ رہا ہے، کبھی ایک دم کوئی پریشانی والی آپ کو جو ہے نا پریشان کن تھاٹس آپ کو آنے لگتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، دنیا اینڈ پر آ رہی ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کا برین، آپ کے نیورونس وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اسٹے ہائیڈریٹڈ. بیچ میں گیپس نکالیں، چھوٹی چھوٹی بریکس لیجیے، تھوڑے وقفے کے ساتھ پانی پیتے رہیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں. جوسز پر فوکس کریں، فریش جوسز آپ پی سکتی ہیں. دیکھیں اپنا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کو پرائرٹی دیں. سیلف کیئر اٹ از ناٹ سیلفش. یہ سیلفش ہونا نہیں ہوتا. اگر آپ اپنا خیال رکھ رہی ہیں، آپ ہیں تو آپ کے دم سے یہ سب کچھ ہے. آپ نہیں ہوں گی تو ٹیچنگ، آپ کی گھر کی لائف، آپ کے ریلیشنز، یہ سب پھر کیا میٹر کرتے ہیں؟ آپ کے دم ہی سے تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ اگر اپنا خیال یہ سب سے پہلے نہیں رکھیں گی، اپنے آپ کو پرائرٹی نہیں دیں گی، تو یہ سارے معاملات آگے چلیں گے کیسے، اور یہ بہتر سے بہترین کی طرف کیسے جائیں گے؟ پانی پئیں، اچھی غذا کھائیں، اینڈ پلیز دن میں ٹائم نکال کر ایٹ لیسٹ، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ 40 منٹس نکالیں، آپ 1 گھنٹہ نکالیں، میں آپ سے کہتی ہوں آپ صرف 10 منٹس نکالیں پلیز. دن بھر میں صرف اور صرف 10 منٹ کیا ہوتے ہیں؟ ابھی آپ کوئی مووی دیکھنا شروع کریں، آپ جسٹ ایک اسکرولنگ کرنا شروع کریں اپنے موبائل پر، تو یہ 10 منٹ یوں گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا. تو وہ 10 منٹ صرف اپنے لیے اگر آپ نکالیں، اور ان 10 منٹ کے اندر اگر آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں، آپ 10 منٹ کے لیے واک کر لیں، آپ 10 منٹ کے لیے اسٹریچنگ کر لیں، 10 منٹ کے لیے یوگا کر لیں. اگر آپ کو سائیکلنگ کرنی اچھی لگتی ہے آپ وہ کر لیں. آپ کو جو اچھا لگتا ہے فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ وہ کریں. لیکن پلیز 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 میری ریکویسٹ ہے وہ ضرور کریں. صبح اسکول آنے سے پہلے کر لیں، آپ گھر جانے کے بعد کر لیں، جو ٹائم آپ کو مناسب لگتا ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے مینٹل ریسٹ کے اوپر. مینٹل ریسٹ کے اندر آپ اگر آپ میوزک کی شوقین ہیں، کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، آپ میوزک سن سکتی ہیں. اگر آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے آپ گارڈننگ کریں. اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے جیسا کہ مجھے ہے، آپ کتابیں پڑھ سکتی ہیں. یہ ریسٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کے ٹائم پہ ہی لیں. اگر آپ یہ میں آپ کو سارے یہ جو چیزیں بتا رہی ہوں، یہ آپ اپنے اسکول آورس کے بیچ میں آپ یہ سارے کام کر سکتی ہیں. یہ جو فزیکل ریسٹ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، اسٹریچنگ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ اپنے کلاس روم سے باہر نکلیں، آپ کے سب کے اسکولز میں ایسے کارنرز ہوتے ہیں، اسٹاف روم ہوتا ہے، وہاں پر جا کر آپ یہ 5 منٹ کے لیے یہ کام کر سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو گھر کے ساتھ ساتھ اسکول میں بھی فالو کرنی ہے. آپ مینٹلی اس طرح سے اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتی ہیں. ایموشنل اگر آپ چاہتی ہیں ریسٹ کرنا، اس کے اندر آپ اپنے کوئی ایسا آپ کا کالگ ہو کہ جس کے ساتھ آپ اپنی پریشانیاں شیئر کر سکتی ہیں، اوپن اپ ہوں ان کے ساتھ بات کریں، آپ اپنی پریشانی شیئر کریں. آپ اگر ڈائری لکھ سکتی ہیں، آپ ڈائری کے اندر اپنے وہ احساسات لکھیں. اگر یہ کچھ نہیں ہے تو آپ اپنی جسٹ موبائل کا اپنا آپ وائس ریکارڈر آن کریں اور اس کے اندر آپ بات کریں. اس سے آپ ایموشنلی ریلیکس ہوں گی. آپ کی جو فیلنگز ہیں جو اندر جمع ہو رہی ہیں وہ آپ کی باہر نکلیں گی. آپ اپنے آپ کو سکون میں، ایک کمفرٹ میں خود کو محسوس کریں گی. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ اپنے آپ کو اسکول کے اندر بھی ریلیکس رکھنے کے لیے آپ کر سکتی ہیں. باقی میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے تمام سینئر ٹیچرز سے
کہ جو جونیئرز ہوتی ہیں، جو بیچاری نئی نئی ٹیچرز آتی ہیں، جو بالکل فریش ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ ٹیچنگ کی فیلڈ سے آئی ہوں میں بھی، تو میں جانتی ہوں کہ ہوتا ہے سینئرز اتنے ٹپس اور یہ ساری چیزیں شیئر نہیں کر رہی ہوتی. لیکن یہ کوئی خاندانی ورثہ نہیں ہے کہ اگر آپ جونیئرس کو اگر آپ بتا دیں گی تو اس سے آپ کی کوئی چیز، کوئی کلچرل ہیریٹیج ایسی ہے کہ وہ داؤ پہ لگ جائے گا. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اپنی جونیئرس کے ساتھ آپ ویسا ہی رویہ رکھیں کہ جب آپ خود ایک جونیئر تھیں اور آپ جب آئی تھیں نئی نئی، تو آپ چاہتی تھیں کہ آپ کی سینئرز آپ کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹمنٹ کریں. تو یہ تبدیلی آپ سے شروع ہو سکتی ہے، وہ تبدیلی آپ سے آ سکتی ہے کہ آپ ایسی سینئر بن جائیں. ٹھیک ہے آپ کو نہیں مل سکے وہ سینئرز، لیکن آپ وہ سینئر بن سکتی ہیں، آپ اپنی جونیئرز کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. اچھا جی، یہ تو میری ریکویسٹ ہو گئی تمام سینئرز سے، جو ہماری سینئر ٹیچرز ہیں. میں خود بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں. آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئری آ رہی ہے، کوئی بھی آپ فردر، یہ چھوٹی چھوٹی ایکچولی میں نے صرف ٹاپکس اس کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم سلاٹ ہے جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں. فردر انشاءاللہ جو ٹاپک آپ سجیسٹ کریں گے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، ڈیٹیل میں بات کریں گے جتنی دیر آپ چاہیں گے. انفیکٹ ہم کوئی کویشچن اینڈ آنسر سیشن بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. یہ ٹوٹلی آپ لوگوں کے فیڈ بیک پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم اب نیکسٹ کون سا ٹاپک لیں آپ سے بات کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہوں گی. آپ لوگوں کے حصے کے پھول میں نے آپ کو پہنچائے، یہ پھول آگے بھیجنے کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. یہ جو ہماری فیڈ ہے یہ فلاورز سے بھر جانی چاہیے. اور میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی جاتے جاتے کہ آپ نے ایز اے ٹیچر ایسا آج تک کون سا کام کیا ہے کہ جو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے وہ کیا اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ میٹر کرتا ہے. بے شک وہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن شاید اس بچے کی، اس اسٹوڈنٹ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی اس کام سے، اور وہ آئی، وہ پازیٹیو امپیکٹ آیا. تو چلیں ہم اپنی فیڈ میں آپ کے اس کام کو، ہم آپ کے اس عمل کو ہم اپریشیٹ کریں گے، فلاورز دیں گے. تو اپنے اپنے ایکسپیرینسز، اپنے وہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن سیکٹر میں، وہ آپ شیئر کیجئے. اور اس طرح سے یہ فلاورز کا سلسلہ ہم نے جو آج شروع کیا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو آگے بڑھاتے جائیں گے. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تب تک کے لیے میری آپ سے بس یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسٹے ہائیڈریٹڈ، اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو پرائرٹی دینا سیکھیں. ایز اے ٹیچر یہ بھی آپ کا ایک فرض ہے، یہ آپ کا حق بھی ہے اور یہ آپ کا فرض بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرائرٹی دینا سیکھیں. ٹھیک ہے؟ اور تب تک کے لیے لک گڈ، اسمیل گڈ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.